اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، تم تو حد انسانیت سے ہی آگے بڑھ گئے ہو۔ یعنی لوط علیہ السلام کی ایک قوم تھی جو آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، تو وہ قوم بے حیائی کے کام کرتی تھی، غلط کام کرتی تھی، بول رہے ہیں۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بند پڑا اس کے وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان کو تم اپنی بستی سے ہی نکال دو، یہ لوگ آپ کو بڑا پاک اور صاف ستھرا سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو ہم نے لوط کو اور ان کے اہل و عیال کو، ان کی بیوی کو چھوڑ کر وہ عذاب میں رہنے والوں میں رہ گئی۔ یعنی لوط علیہ السلام کو اور جو لوط علیہ السلام کے گھر والے تھے اور جو ایمان لا چکے تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان لوگ کو وہ بستی سے باہر نکالے، سوائے ان کی بیوی کے، کہ تو ان کی بیوی وہ عذاب میں تھی، انہوں ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم لوط پر ایک تاریکی کا مہ برسایا، یعنی پورا اندھیرا برسایا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ مجرموں کا انجام کس طرح ہوا۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو کہا، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو نقصان ان کی چیزوں میں فساد مت پھیلایا کرو، جبکہ اس کی درستی کی جا چکی ہے، یہ تمہارے ہی لیے مفید ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم سڑکوں پر مت بیٹھا کرو اس غرض سے کہ تم مومنین کو ڈھانپ لیا کرو اور اللہ کی راہ میں ان کو روکا کرو اور اس میں برائی تلاش کیا کرو، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم کم تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھا کرو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور دوسری جماعت نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی قوم کے مغرور سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھی مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر واپس آ جاؤ۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، خواہ تم ہمارے دین سے کتنے ہی بیزار ہیں۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شعیب علیہ السلام کہہ رہے، ہم تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات بخشی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم پھر تمہارے مذہب میں لوٹ آئے، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا مالک ہے۔ تو دوسری بات ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اے ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو تم بڑے نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 91 میں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو زلزلہ نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یعنی جو شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے اور لوگ بستیوں سے نکالنا چاہ رہے تھے، تو لوگ کے اوپر زلزلہ آ گیا اور اللہ اوندھے پڑ گئے، پورے بستیاں الٹا چکے لوگ کے۔ آیت 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی کہ یہ گویا کہ یہاں کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہی نقصان میں رہے۔ یعنی جو شعیب علیہ السلام کو نہیں مانے، ان کی نافرمانی کرے، تو اللہ تعالیٰ لوگ کے اوپر اتنا برا عذاب ڈال دیے کہ ایسا ذکر ہے کہ ادھر کوئی اب تک بسیج نہیں تھی۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا احکام پہنچا دیا
تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، پھر میں ان کافروں پر کیوں رنج کروں۔ آیت نمبر 94 میں فرماتے ہیں اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائے۔ آیت نمبر 95 میں فرماتے ہیں پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ ان کو خوب تاریخی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو کوئی احساس نہ ہوا۔ آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، ہم نے بھی ان کے اعمال کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پھر بھی یہ بستیوں والے بے فکر ہے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے جبکہ وہ سو رہے ہیں۔ آیت نمبر 98 میں فرماتے ہیں اور کیا بستیوں والے بے خوف ہے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے ہی آ پڑے جب وہ اپنے لغو لب میں مشغول ہو۔ آیت نمبر 99 میں فرماتے ہیں اور کیا یہ اللہ کے دعووں سے بھی بے فکر ہو گئے تو خدا کے دعووں سے بے فکر نہیں ہوتے مگر جو کہ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا اہل زمین کے بعد وارثین زمین کو واقعات زمین سے ہدایت نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ کچھ سن بھی نہ پائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔